بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بھائیو، دوستو اور بزرگوں، ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے علاقوں کی محنت کی کا جائزہ لیں۔ جو کام ہمارے ذمہ ہے، ہم کتنا اس کام کو کر سکے، اس محنت کا جائزہ لینے کے لیے یہاں جمع ہوا جاتا ہے۔ یہ مشورہ اسی بات کا ہوتا ہے، کتنا کام کرنا تھا اور کتنا کر سکے۔ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محنت کرنے ہی کے لیے ہمیں تھوڑی سی زندگی عطا فرمائی ہے۔ اپنی روزی کمانے کے لیے لوگ محنت کرتے ہیں، حالانکہ روزی کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے۔ وہ تو رب العالمین ہے، سب کی پرورش وہی کرتا ہے، لیکن ہم سب کو محنت کرنی ہوتی ہے کمانے کے لیے، کیونکہ اسی محنت میں تو ہمارا امتحان ہے، اسی جد و جہد میں زندگی کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ یہ زندگی امتحان ہی کے لیے دی گئی ہے۔ تو جس طرح سے روزی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقسیم کی ہے انسانوں میں، لیکن پھر بھی محنت کرواتے ہیں، ایسے ہی جو زندگی کا اصل مقصود ہے کہ ہم ہدایت والے راستے پر چلنے والے بنے، تو اس کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہے، اور محنت کو صحیح ترتیب پر کیا جاوے تو اس کے نتائج ہم سب جانتے ہیں کہ غلط طریقے پر محنت کی جائے گی تو نتائج وہ نہیں ہوں گے جو صحیح ترتیب پر محنت کرنے کے نتائج ہوتے ہیں۔ تو اسی کا ہم جائزہ یہاں لیتے ہیں۔ کام جو کیا جاتا ہے، محنت کی جاتی ہے، ایک آدمی ایک کام کرے اور اسی کام کو ایک پوری جماعت مل کر کے کرے تو جماعت کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے، خیر اور برکت ہوتی ہے۔ 10 آدمی اسی کام کو کریں تو ہمارا یہ دین کی محنت کا جو کام ہے، یہ جماعت بنا کر کے کیا جاتا ہے۔ ذمہ داری ہمارے اوپر، ہمارے گھر کی بھی ہے، ہمارے محلے کی بھی ہے، ہمارے شہر کی بھی ہے، اور ہمارے صوبے کی بھی، اور ہمارے ملک کی بھی، اور سارے عالم کی ہے، بلکہ آج سے لے کر کے قیامت تک جتنے آئیں گے انسان، سب کی ذمہ داری ہے۔ تو اس کے لیے، اس محنت کے کرنے کے لیے جو سب سے پہلا کام ہوتا ہے، وہ شروعات تو اپنے گھر سے، اپنی ذات سے کی جاتی ہے، لیکن سب سے پہلا کام یہی کرتے ہیں کہ اپنے محلے میں محنت کرنے کے لیے جماعت بنائی جاتی ہے، جماعت کے ساتھ مل کر کے محنت کی جاتی ہے۔ اب وہ جماعت بنتی ہے تو وہ محلے کے اندر بھی جماعت گشت کرتی ہے، اسی طرح سے وہ جماعت مل کر کے 3 دن کے لیے جاتے ہیں، چلے کے لیے جاتے ہیں،
3 دن کے لیے اطراف میں جاتے ہیں، چلے کے لیے اپنے دوسرے شہروں میں اور ملک میں جاتے ہیں، اور 4 مہینے کے لیے مشورہ ہوتا ہے جہاں بھی طے ہو جائے۔ مشورہ تو 3 دن کے لیے بھی ہوتا ہے، چلے کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن پوری جماعت مشورے کے تابع ہو کر کے چلتی ہے۔ اس میں خیر اس لیے ہوتی ہے کہ جماعت میں اپنی چلانے کا مسئلہ نہیں ہوتا، جماعت کا ایک امیر بھی ہوتا ہے، لیکن وہ بھی مشورے کے تابع ہوتا ہے، وہ بھی مشورے ہی سے چلتا ہے۔ تو یہ جماعت مل کر کے ایک محنت کرتی ہے، وہ محلے کے اندر بھی کرتی ہے، اور پھر اپنے اپنے علاقوں میں جماعتیں بھیجی جاتی ہیں، 3 دن کی، 4 مہینے کی، تو اس کے نتائج سامنے آتے ہیں۔ اگرچہ اللہ کی طرف سے نتائج ہوتے ہیں، جیسے روزی تقسیم ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، محنت، بعض آدمی بہت محنت کرتا ہے اور اسے کھانے بھر بھی نہیں ملتا، اور بعض آدمی جو ہے بہت تھوڑی سی محنت کرتا ہے اور اس کو اتنے سارے پیسے مل جاتے ہیں کہ اس کو گننا بھی مشکل ہے۔ یہی حال ہدایت کے بارے میں بھی ہے، کس کو ملے گی، کتنی ملے گی، اور کہاں وہ ہدایت آئے گی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے متعلق مسئلہ ہے۔ محنت تو ہم سے کرائی جاتی ہے، سمجھے، یہاں تک کہ نبی تک سے محنت کرائی گئی، اور انہوں نے کتنی کوشش کی اپنے چچا کے لیے، اور مانگ بھی رہے ہیں اور ان کی خوشامد بھی کر رہے ہیں، اور اس پر پھر یہ آیتیں آ گئی کہ ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ تو ہم جس کو چاہیں گے دیں گے، سمجھے، ہمارا کام محنت کرنے کا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایک جیسے کاروبار ہوتا ہے، یہ کام بھی کاروبار ہی کی طرح سے ہے، تجارت ہی اس کو کہا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اس کو تجارت کہا گیا ہے، یہ کاروبار ہے۔ تو کاروباری آدمی حساب لگاتا ہے کتنی آمدنی ہوئی، سمجھے، اگرچہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو تقسیم کرتا ہے، لیکن روزانہ حساب کرے گا، ہر مہینے میں حساب کرے گا، ہر حساب کرتا رہتا ہے۔ تو جو حساب نہیں کرتا وہ اس کا کاروبار تو ٹھپ ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپس میں بیٹھ کر کے سوچتے ہیں کہ بھئی ہم نے کتنی محنت کی ہے، سمجھے، اور وہ محنت کا ظاہر ہے اس کا اندازہ اسی سے لگایا جاتا ہے کہ ہم کتنی جماعتیں بنا سکے۔ ہم نے ایک اپنی جماعت اپنے محلے میں بنائی اور اس کو بھیج دیا دوسرے علاقے میں، وہاں جا کے بھی انہوں نے جماعت بنائی یا نہیں بنائی، اور پھر یہ سلسلہ چالو ہوا یا نہیں ہوا۔ ارے ہم تو اپنی محنت کی کارگزاری لیتے ہیں، پھر ہدایت کس کو ملے گی، کہاں ملے گی، زندگیاں پلٹے گی، سمجھے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کرتے ہیں۔ حالانکہ دعاؤں کے ذریعے سے اور اپنی محنت کو صحیح رخ پر لانے کے ذریعے سے پوری وہ کوشش اس طرح سے کی جاتی ہے کہ گویا ہمیں ہی کرنا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن ہمیں اس انداز سے محنت کرنی ہوتی ہے کہ بھائی اگر نہیں ہوا تو گویا ہم نے اپنا بڑا نقصان کر لیا۔ جیسے ایک تاجر بیٹھا ہے، اس کی دکان نہیں چل رہی ہے تو اسے افسوس ہوتا ہے،
پھر وہ دعائیں کرتا ہے، یا اللہ میری تو دکان ہی نہیں چل رہی، کیا ہوگا؟ اور لوگوں سے پوچھتا ہے کہ بھئی یہ کیوں نہیں چل رہی؟ تو اسی طرح سے یہ دعوت کی محنت ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے سے مشورے کر کے اور فکروں کو اپنے بڑھا کر کے، سمجھے، یہ کام کیا جاتا ہے۔ اور اللہ سے دعائیں وہ فکروں کے اعتبار سے ہی ہوتی ہیں۔ جب آدمی میں کوئی فکر ہی نہیں ہے تو دعا بھی نہیں کرتا۔ کوئی آدمی خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائے تو اب اسے فکر ہوتی ہے کہ ارے یہ بیماری آ گئی، یا اللہ تو اسے ٹھیک کر دے، بار بار، حالانکہ دوائیں بھی کر رہا ہے لیکن اللہ سے دعائیں کرتا ہے، سمجھے، اس کے اندر فکر ہوتی ہے کہ میری بیماری ٹھیک ہونی چاہیے۔ امت کے بارے میں فکر کا پیدا ہونا، یہ مشوروں کا، یہ مشورے، اصل جو مشورے ہیں وہ اس میں ان کے ذریعے سے فکروں ہی کا تعدیہ ہوتا ہے۔ یہ فکریں جنریٹ ہوتی ہیں، بڑھتی ہیں، ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتی ہیں، اور اسی فکر پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک لمحے کی فکر بہت ساری بغیر فکر کی عبادت سے بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ مشورے کے ذریعے سے فکریں آتی ہیں اور کام صحیح رخ پر جاتا ہے، سمجھے۔ جو اپنی جو میں تو بہت جانتا ہوں، میں اچھی تقریر کرنا جانتا ہوں، اور میں تو بھائی وہ تو پھر سب فیل ہو جاتا ہے، سمجھے۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہی تو سب سے پہلی صفت ہے جو اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ تو دین کے کام کے کرنے میں بھی کہیں یہ بات پیدا ہوگی کہ ہم کرتے ہیں تو مسئلہ ہی الٹا ہو گیا، یا یہاں تو سب سے پہلے یہی آنا چاہیے کہ اللہ ہی کرنے والے ہیں۔ تو وہ جب ہوگا، جب ہم جو صحیح ترتیب ہے، صحیح ترتیب کیا ہے کہ ہم جماعت بنائیں، اپنے محلے کی جماعت بنا کر کے، اور جماعت کو مشورے سے چلائیں، اور پھر جائزہ لیں کہ ہماری جماعت کتنا کام کر سکی۔ اور کام کیا ہے؟ جماعتوں سے جماعتیں ہی نکالی جاتی ہیں، ہماری جماعتیں جاتی ہیں، یہ ہم خود نکلتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے نہیں نکلتے، لوگوں کو محنت پر کھڑا کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اصلاح تو ہر آدمی خود اپنی کرے گا، اللہ سے مانگے گا، سمجھے۔ دوسروں کی اصلاح کرنے کے لیے بالکل نہیں نکلتے۔ دوسروں کے اوپر محنت کی جاتی ہے کہ وہ بھی قربانی پر کھڑے ہو، ان کو ترغیب دی جاتی ہے، اور وہ بھی اللہ کے راستے میں نکلے۔ تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی اپنے اندر فکر کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں دین پر چلنا ہے۔ اور یہ بات ساری دنیا میں تجربے سے ثابت ہو چکی ہے کہ جہاں پر جماعتوں کی حرکت شروع ہو جاتی ہے، الحمدللہ زندگیاں ایک دم پلٹنی شروع ہو جاتی ہیں۔ کتنے علاقے دنیا میں، ہزاروں لاکھوں ایسے ہیں کہ جہاں یہ کام نہیں تھا تو زندگی دوسرے رخ پر تھی، اور جب یہ کام شروع ہوا تو لوگوں کے چہرے بدل گئے، لوگوں کے کپڑے بدل گئے، لوگوں کے عبادت کے اندر انہماک بدل گیا، اور آپس کے معاملات بدل گئے، سمجھے۔ اور وہاں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے اور یہ سب ختم ہو گئے۔ سارا تجربہ ہو گیا جماعتوں کی نقل حرکت سے۔ تو بھائی دوستو بزرگوں، اسی کام کے لیے یہاں جمع ہونا ہوتا ہے۔ تو اب وہ یہ جو مشورہ ہے انشاءاللہ یہ کوئی پرسوں تک یہ چلے گا۔ تو آگے کیا کرنا ہے، کیا کیا تقاضے ہیں، یہ سب چیزیں بعد میں آئیں گی۔ تو پہلے ہمارے سامنے
ہر علاقے کے بارے میں یہ بات آ جائے کہ بھائی ہم اپنے علاقے میں اتنی محنت کر پائے، یہ چیز یعنی اسے کارگزاری شروع میں اگر ہر علاقے کی کارگزاری آ جائے گی تو پھر آگے محنت کرنے میں اور تقاضوں کو پورا کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو یہ ایک کارگزاری گویا کی نشستیں شروع میں ہو جاتی ہیں، اپنے اپنے علاقے کے بارے میں یہ بات بتاتے ہیں کہ ایک ساتھیوں کو طے کر دیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پورے ملک سے تشریف لاتے ہیں ہر مشورے میں، تو اپنے ساتھیوں کو طے کر دیتے ہیں اور پھر وہ اپنے اپنے علاقوں سے کارگزاری جمع کر کے لاتے ہیں، اضلاع کی تو صوبے میں جمع ہو جاتی ہے اور صوبے والے یہاں پر سنا دیتے ہیں کہ ہم نے اتنی جماعتیں نکالی، سمجھے، 4 مہینے کی، 3 دن کی، 4 مہینے کی، اتنی جماعتیں ہمارے یہاں سے نکلی، یہی اصل کارگزاری ہے، سمجھے۔ تو یہ چیز سامنے آ جائے گی تو پھر اس کے بعد یعنی جو صحیح رخ پر کام کو کیا جاوے اسی کے بارے میں یہاں پر فکریں ہوتی ہے، تو وہ بھی ساری کی ساری پھر ہمارے سامنے انشاءاللہ آ جائیں گی۔ تو ذہن میں یہی تھا کہ وہ کارگزاری جو ہے وہ اثر کے بعد سے ہم شروع کر دیں، اور یعنی وہ لیکن اس کارگزاری کو اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے اگر اس کو پرچے پر جیسے پہلے سے لکھتے آئے ہیں تو وہ پرچوں پر لکھ کر کے اور اپنے اپنے علاقے میں ذمہ داری دے دی جائے کہ کون یہاں سنائیں گے، تو اس سے آسانی ہو جاتی ہے۔ ہر علاقے کے یعنی ہر صوبے کے، صوبے وار ہوگی نا کارگزاری، ہر صوبے کے سوائے یو پی میں جو کہ حلقے ہیں تو وہاں حلقے وار ہو جاتی ہے، اور باقی صوبے وار اپنے اپنے علاقوں میں کی کارگزاری کو جمع کر لیا جائے، حلقے بیٹھ جائیں اور حلقے بیٹھ کر کے اپنی اپنی کارگزاری کو جمع کر لیں، اور پھر انشاءاللہ پھر اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں گے۔